دھیان دیتے ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے ہم نے اس کو ایک ایسی اپرچونٹی سمجھ کے کیچ کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو بری عادات ہیں ان کو نکال باہر پھینکنا ہے. مطلب ہم ایک کاغذ پینسل لیں, اس کے اوپر ہم لکھیں کہ یہ دین کے احکامات ہیں جن کو میں توڑ رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ, اور یہ جو باتیں ہیں بری یہ میں کر رہا ہوں ڈیلی بیسس پہ, کہ آج میرے سے جھوٹ بولا, آج میں نے کسی کا دل دکھایا, آج میں نے یہ غلط کام کیا. تو تھوڑا سا یعنی کہ 10 منٹ کا اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کر لیں, 10 منٹ کا ہم محاسبہ کر لیں کہ بھئی یہ چیزیں میرے اندر ہیں, اب میں رمضان شریف کا مہینے کو اس کا بینیفٹ لوں گا, اس کا فائدہ اٹھاؤں گا. فائدہ کیسے اٹھاؤں گا؟ فائدہ اس لیے آپ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ شیطان تو قید ہے جی. بھئی جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے شیطان قید ہو جاتا ہے. شیطان کو اللہ کی طرف سے قید کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو امت کے روزے دار ہیں ان کے روزے خراب نہ کرے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 50 چیزیں جو ہے نا درست کر لو ایک ہی مہینے کے اندر. ایک بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گندے کام بھی کرتا ہے, ماں باپ کو تنگ بھی کرتا ہے, اسکول کی ٹیچر کی بات بھی نہیں مانتا, پروفیسر کی بات نہیں سنتا, بہن بھائیوں سے جھگڑتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے اندر اور بھی کس قسم کی اڈلٹری جو پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے, فرینڈ شپ کرتا ہے گرل فرینڈس کے ساتھ یا بوائے فرینڈس کے ساتھ, اور بھی اس کے جو مسائل ہیں ان میں انوالو ہے. سارے مسائل جو ہے نا وہ یا قدم حل نہیں کر سکتا, لیکن وہ کچھ ایسے چیزیں اپنا سکتا ہے جس سے وہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں, جس میں سے میں زیادہ لمبی بحث نہیں کروں گا, صرف ایک ہی چیز بتاؤں گا, ٹھیک ہے, اور وہ اگر وہ کر لے گا وہ تو سارے گندی عادات بھی ختم ہو جائیں گی, سارے پرابلمس بھی حل ہو جائیں گے. کیسی خوش نصیبی والی بات ہے نا کہ جو چیز میں بتاؤں گا اس سے ساری بری عادات جسم سے نکل جائیں گی اور ساری اچھی عادتیں جسم میں آ جائیں گی. تو وہ اچھی چیز ہے نماز, ٹھیک ہے. جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کلمے کی ضرورت ہوتی ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد نماز اس نے پڑھنی ہوتی ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. زکوٰۃ انسان تب دیتا ہے جب پیسے ہوں گے, حج انسان تب کرتا ہے جب پیسے ہوں گے, ٹھیک ہے, جب وہ ایک جو شرعی اعتبار سے جب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اب اسے حج کرنا چاہیے تو وہ حج کرے گا. روزہ انسان سال میں 1 مہینہ رکھتا ہے, مسلمان انسان ہو گیا ہے کلمہ پڑھ کے. اب پیچھے بچ جاتی ہے نماز. تو صرف ایک نماز جو ہے نا, یہ فرض نماز جو ہے, اگر اس کو انسان مضبوطی سے پکڑ لے تو یہ اس چیز کی ضمانت ہے, گارنٹی ہے کہ وہ بندے کے اندر سے ساری گندی عادات نکل جائیں گی. اب وہ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اس آیت کا مفہوم ہے کہ بے شک نماز جو ہے نا بری عادتوں سے, برائیوں سے بچاتی ہے اور فحش گوئی سے بچاتی ہے, فحش گفتگو سے, فحش کاموں سے, گندے کاموں سے بچاتی ہے. تو ایک نماز آپ سے میں عبداللہ جی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف اپنے یہ ایک نماز کو درست کر لیں. اب نماز کو درست کیسے کرنا ہے, بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں, بس آپ نے یہی کرنا ہے. اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو مجھے پڑھنی چاہیے, اگر پڑھتا ہوں تو پوری پڑھنی چاہیے, اگر پوری پڑھتا ہوں تو اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے, اگر اپنے وقت پہ پڑھتا ہوں تو اسے تسلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اگر تسلی سے پڑھتا ہوں تو قرات جو قرآن مجید کی کرتا ہوں اس کی درستگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے, اخلاص کے ساتھ پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں اپنے اندر, صرف نماز کے اندر جتنی باتیں ہیں اس کو ہی درست کر لو کہ وقت پہ پڑھنی ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, خواتین نے گھر پہ پڑھتی ہیں گھر پہ پڑھنی ہے. تو یہ ایک میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, صرف آپ اس مہینے میں ایک نماز ہی صرف درست کر لیتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دوسرے مال خود بخود درست ہو جائیں گے. بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.